تو وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں ایک عام اسماعیلی جو ہے اس کو بچپن ہی سے قرآن سے کوئی اتنا خاص لگاؤ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو انڈاکٹرینیشن کی جاتی ہے اسماعیلزم میں، جو کہ ہمارا ایکس مذہب ہے، اس میں یہ انڈاکٹرینیشن کی جاتی ہے کہ بھئی امام جو ہے نا وہ بولتا قرآن ہے. تو یہ ایک بہت روٹ وجہ ہے اور بہت ہی اس سے کہ یعنی کہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسماعیلی جو ہیں، جس طرح ماشاءاللہ آپ قرآن کے قریب آئے اور آپ نے قرآن کو ایز اے فرقان لیا، ایز اے کرائٹیریا لیا، ایک عام اسماعیلی کو کے سامنے اگر قرآن رکھ دیا جائے تو وہاں سے یہ عام طور پہ جواب سننے کو ملتا ہے، یا ان میں ایک ریلیکٹنس ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو بولتا قرآن موجود ہے، تو ہم کیوں اس جو ہے وہ میوٹ قرآن کو یا خاموش قرآن کو، جو نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ لوگ اسماعیلی قرآن شریف کو، کہ ہم کیوں اس خاموش قرآن کا سہارا لیں کہ ہمارے پاس تو بولتا قرآن ہے. تو آپ نے یہ والا ہرڈل کیسے کراس کیا آپ نے؟ یہ والا ہڈل جو ہے نا، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہ جو ہے نا، یہ مین وائل سمجھے جب میری ٹرننگ چل رہی تھی نا، مطلب جب میں قرآن کو اسٹڈی کر رہا تھا اور میرے سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہا تھا، تو یہ مین وائل جو ہے نا، یہ سوال بھی جو جیسے آپ نے بھی مجھ سے پوچھا نا کہ یار ہمارے پاس تو بولتا ہوا قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مین وائل جو ہے نا وہ میری زندگی کا ایک سوال تھا کہ جو ہے نا میں لوگوں سے پوچھتا تھا بھائی ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، میں بولتا ہوا قرآن موجود ہے، اور جو ہے نا مطلب کہ جو ہے نا یہ ہمیں جو ہے نا جو گائیڈنس دیتا ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. تو جو ہے نا ایک جو ہے نا جب پڑھتے پڑھتے، جب تھوڑا سرچ کرتے کرتے ایک سوالات پہ پہنچے، مطلب جوابات ڈھونڈنے کے لیے جب پہنچے، تو ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب ہم نے کسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو کہہ دیں کہ آپ جو ہے نا اس قرآن کو بدل دیں یا اس میں کچھ تحریر کر دیں، تحریف کر دیں، تو کہہ دیں کہ مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں. اور آپ جو ہے نا اس قرآن سے ہی جو چیزیں جب اللہ کے نبی کو اختیارات نہیں تھے کہ آپ جو ہے نا اس قرآن میں کچھ رد و بدل کر دیں یا اللہ کے احکامات میں کوئی رد و بدل کر دیں یا اللہ کی آیتوں میں کوئی رد و بدل کر دیں، تو جب اللہ کے نبی کو اختیارات نہیں تھے تو کسی کو اختیارات نہیں ہے دنیا میں، کسی بشر کو اختیارات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو چینج کر سکے. تو جب صحیح. یہ چیز جو ہے نا میرے سامنے آئی، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ دیکھیں ایک یہ چیز سامنے آئی، اور ایک اس کی اور دلیل قرآن مجید میں اس طرح سامنے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سورہ نساء میں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی. اسی آیت کو اب جب آپ کنٹینیو کرتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ آگے ترجمہ آپ کو ترجمے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف واقع ہو آپس میں، مطلب اولی الامر کے لیے جو اختیارات ہیں اس میں اگر تمہیں اختلاف واقع ہو، اگر اولی الامر آپ کو، حکمت والے لوگ اگر آپ کو اختلاف پیدا کر دیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات میں، اور ان میں آپ کا اختلاف ہو جائے، تو لوٹ جاؤ اس کی طرف جو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں بتایا، اگر تم ہو بالکل. آخرت پر ایمان رکھتے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ تھا مکمل جو ہے نا اس آیت کا، جو ہم سورہ نساء میں بھی پڑھتے ہیں اور دعا میں بھی ہمیں یہ اس آیت کو ہم آدھا پڑھتے ہیں آدھی دعا پڑی میں، جائے تھی. لیکن اس کا ترجمہ آدھی پڑھی جاتی ہے. تو جو ہے نا جب ہم اس کو مکمل کرتے ہیں نا اس کا ترجمہ، تو اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ اولی الامر کی، جب اللہ تعالیٰ نے اولی الامر پورے قرآن مجید میں ایک سورہ نساء میں ہی بیان کیا ہے کہ اولی الامر جو ہے نا یہ اختیار والا ہے، اختیار آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے، لیکن وہ تب تک کرنی ہے جب تک وہ اولی الامر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پر چلا رہا ہو. بالکل جب آپ صحیح. کو اولی الامر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے سے ہٹا دے گا تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں گے. اور اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہے، اور ہمیں جزا اور سزا کا یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو ہمیں ضرور اور ضرور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرنی ہے. اس وقت اولی الامر کی اطاعت واجب نہیں ہوگی اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے موڑتا ہے. تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں جو ہے نا میں نے، جو آپ کا سوال تھا نا کہ ہمارے پاس بولتا ہوا قرآن ہے، تو ہمارے پاس بولتا ہوا قرآن ہے، لیکن وہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے سے کہیں دور لے جا چکا ہے. اس میں کہیں زیادہ اختلافات ہیں. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے نا اس کے حکموں میں اور اولی الامر کے حکم میں بہت زیادہ اختلاف ہے. تو قرآن کی روشنی میں مجبور ہو گیا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں، اب جو اختیارات ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہی ہیں جو احکامات قرآن میں موجود ہیں. بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ ایک
ایک بہت ہی بڑی بات ہے، ظاہر ہے قرآن کی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی ہر لفظ میں حکمت ہے، اور خاص طور پہ اس آیت میں جو کہ سورہ نساء کی آیت کا آپ نے ذکر کیا، اس میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اولی الامر منکم ہے، اس کے ساتھ اطیعوا کا ذکر نہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک کیویٹ دیا جا رہا ہے، کنڈیشن دی جا رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اس میں فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تو ایک پوری کنڈیشن دی جا رہی ہے، اور اس میں بڑی ہی یعنی کہ کنڈیشن کے ساتھ مینشن ہے اولي الامر کی اطاعت۔